بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی، جس سے متاثر ہو کر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئے۔ اسلام لاتے ہی اپنی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی۔ وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ پھر ان دونوں نے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی باتیں بتائیں۔ بیوی اور بیٹی کی بار بار دعوت اور ذہن سازی سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ مسلمان ہوتے ہی کفار نے ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ ایک روز خوب تکلیف دینے کے بعد کفار ان کے جسم کو جلانے لگے تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان چھڑانے کے لیے ان کے جھوٹے بتوں کا نام لے لیا۔ ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چیخ کر رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو بتایا کہ جان بچانے کے لیے میں نے بتوں کا نام لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا دل ایمان پر ثابت تھا یا نہیں؟ تو عرض کیا، جی ہاں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آیت نازل فرمائی۔ پھر وہ مکہ سے ہجرت کر گئے اور مسجد قباء کی تعمیر میں حصہ لیا، جن میں نماز پڑھنے والوں کی پاکی کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تمام غزوات میں ساتھ رہے۔ سن 37 ہجری میں ایک غزوہ کے دوران ان کو دودھ دیا گیا تو فرمایا، مجھ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، تم دنیا میں سب سے آخری چیز دودھ پیو گے۔ پھر دودھ پیا اور میدان میں اترے اور شہید ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 94 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھا کر کوفہ میں دفن کیا۔ حضور کا معجزہ، ایک مٹھی مٹی سے کافروں کو شکست۔ غزوہ حنین کے موقع پر کافروں کے تیروں کی بوچھار سے صحابہ کرام میں ایک قسم کی پریشانی پیدا ہو گئی تھی اور کفار چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنے خچر پر سے اترے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمنوں کی طرف پھینکی اور فرمایا، ان کے چہرے برے ہوں۔ چنانچہ کوئی کافر ایسا نہ تھا جس کی آنکھ مٹی سے نہ بھر گئی ہو، اور وہ سب پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ ایک فرض کے بارے میں اذان سن کر نماز کو نہ جانے پر وعید۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے تو اس کا یہ فعل سراسر ظلم، کفر اور نفاق ہے۔ ایک سنت کے بارے میں مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا۔ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ترجمہ، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازہ کھول دیجیے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت اللہ کے ذکر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس وقت اپنے بندہ کے ساتھ ہوتا ہوں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ ہلتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں شرک کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک قرار دے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ دنیا کے بارے میں
اپنے بیوی بچوں سے ہوشیار رہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے حق میں دشمن ہیں، تو تم ان سے ہوشیار رہو۔ بیوی بچے بعض مرتبہ دنیاوی نفع کے لیے خلاف شریعت کاموں کا حکم دے دیتے ہیں۔ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کا دشمن بتایا ہے اور ان کے حکموں کو بجا لانے سے بچنے کی ہدایت دی ہے۔ یعنی بیوی یا بچہ کوئی غلط راہ دکھائے، غلط طریقہ کرنے کو غلط کام کرنے کے لیے کہے تو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے اور اللہ کی شریعت کے لیے، پیغمبر علیہ السلام کے لیے اس کام سے رک جانا یہ بہت بڑی بہادری کی بات ہے۔ آدمی بیوی بچوں کے لیے غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، اسی کو بیان کیا ہے۔ آخرت کے بارے میں دوزخ کی آگ کی سختی، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دوزخی اگر دنیا کی آگ میں آ جائے تو ان کو جہنم کی آگ کے مقابلہ میں دنیا کی آگ کی تپش کے کم ہونے کی وجہ سے نیند آ جائے۔ طب نبوی سے علاج 3 سانس میں پانی پینے کا فائدہ۔ آپ علیہ السلام پینے والی چیزوں کو 3 سانس میں پیتے تھے اور فرماتے تھے ایسا کرنے سے اطمینان ہو جاتا ہے، تکلیف اور بیماری سے حفاظت ہو جاتی ہے اور وہ چیز خوب ہضم ہوتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی نصیحت، آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جب ان کا تذکرہ ہو تو اس وقت اپنی زبان کو روکے رکھو۔ نمبر 1 جب تقدیر کا تذکرہ ہو، نمبر 2 جب ستاروں کا تذکرہ ہو، یعنی جب یہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہو کہ فلاں ستارے سے بارش ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، جب میرے صحابہ کے اختلاف کا تذکرہ ہو یعنی ان کو برا کہا جا رہا ہو تو اس وقت اپنی زبان کو خاموش رکھنا، لعن طعن میں نہیں آ جانا، اپنی زبان کو محفوظ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔